اما بعد، عزیز طلباء، آج پورا ملک ہندوستان جشن جمہوریت منانے میں مصروف اور مگن ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لمبے زمانے تک ہمارے ملک پر غیر ملکی اقتدار کا خاتمہ جب ہوا تو اس خوشی کے موقع پر ایک زخم بھی ہمارے لگا دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے اس ملک کو دو لفظ کر دیا، اس ایک ملک کو دو ملکوں میں بانٹ دیا، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان۔ پاکستان کے بارے میں اپنے لوگ بھی اور پرائے لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، یا ان کو غلط فہمی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ تصور قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ بات ایک حقیقت کے روپ میں پیش کی جا رہی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان سے اپنا حصہ لے کر علیحدہ ملک پاکستان بنا لیا ہے۔ یہ انتہائی جھوٹی، بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ مسلمانوں کا حصہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں ووٹنگ ہوئی، کچھ مسلمانوں نے پاکستان بننے کے حق میں ووٹ دیا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے ہندوستان کے متحدہ ملک رہنے کے بارے میں ووٹ دیا۔ اسی ووٹ کے تناسب کی بنیاد پر ہندوستان کا ایک چھوٹا سا حصہ پاکستان کے نام پر علیحدہ کر دیا گیا، اور ان کے ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا حصہ نہیں، وہ حصہ صرف اور صرف ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پاکستان بننے کی وکالت کی تھی، اور جن لوگوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، متحدہ ہندوستان کے نظریے کی وکالت اور حمایت کی تھی، ان کا حصہ اسی ہندوستان میں ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ تصور جو قائم کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان دے دیا گیا تھا اور باقی دوسری قوموں کے لیے ہندوستان رہ گیا تھا، یہ بالکل غلط اور تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ پاکستان کی شکل میں چند مسلمانوں کو ان کا حصہ دیا گیا، اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت اسی ملک کے اندر شریک، پارٹنر اور ساجھیدار کی حیثیت سے اس ملک کے اندر مقیم اور برقرار رہی۔ تو چونکہ مسلمانوں کا ہندوستان میں برابر کا حصہ تھا اور دوسرے قوموں کے بھی برابر کے اختیار تھے، تو کسی ایک قوم کی منشا، اس کی خواہشات اور اس کے جذبات کے مطابق اس ہندوستان کو چلانا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آزادی کے ان سورماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اس ملک کو کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب، کسی ایک فکر کے ماتحت نہیں چلایا جائے گا، بلکہ اس ملک کو اس طرح چلایا جائے گا کہ یہاں سب کی امنگوں کا خیال رکھا جائے گا، سب کے جذبات کی رعایت کی جائے گی، سب کے مذہب کو پھلنے اور پھولنے اور پھیلنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو ایسا ایک قانون یہاں کے لیے تیار کیا جائے جس میں تمام لوگوں کے جذبات، ان کے مفادات اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اس کے لیے اس وقت کے دانشور لوگوں کی ایک کمیٹی، ایک انجمن بنائی گئی، اور انہوں نے سال ہر سال کی محنت کے بعد ایک دستور مرتب کیا، قانون کا ایک مسودہ تیار کیا، اور پھر اس کو منظور کیا گیا، اور اس کی منظوری کے بعد آج
اس قانون کو، اس دستور کو، اس آئین کو ہمارے اس ملک کے آئین کے طور پر نافذ کیا گیا۔ اس لیے اس دن کا نام ہے یوم جمہوریت، یعنی ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہوگا۔ یہاں تمام لوگوں کو برابر عزت ملے گی، برابر حقوق ملیں گے، سب کو ترقی کرنے کے یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ کسی کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق ہندوستان کے اندر نہیں برتی جائے گی، یہ طے کیا گیا اور آج کے دن اس قانون کو نافذ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حکومت کے نظام کو کسی کے سپرد کیا جاتا ہے تو اس سے باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے کہ وہ نظام حکومت میں اپنے اس آئین کو، اس دستور کو سامنے رکھ کر ہی حکومتی معاملات کو انجام دیں گے اور اس بنیادی دستور سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے۔ جب تک کوئی یہ حلف نہیں اٹھاتا تب تک سرکاری امور میں تصرف کرنے کا حقدار اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس اعتبار سے یہ دن ہندوستانیوں کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر سارے ہندوستان والے اس دن خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مدارس والوں کا ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کو جمہوری ملک بنانے میں چونکہ کلیدی حصہ ہے، اس لیے مدارس والے وجہ طور پر اس کے مستحق ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اس موقع پر خوشی کا مظاہرہ کریں اور مبارکبادیوں کا معاملہ اور سلسلہ قائم کریں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ایک بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ خوشیوں میں اتنا مگن نہیں ہو جانا چاہیے کہ حدود کو فراموش کر دیا جائے، اور خوشیوں میں اتنا مگن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے آپ کے حقوق کو ضبط کر لیں، ان کو کھا جائیں، ان کو ختم کر دیں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور ساری دنیا میں ہمارے ملک کے سربراہ اپنے جمہوریت کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی ایک بڑی جمہوریت ہے ہندوستان۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات ہم کو محسوس کرنی چاہیے کہ جمہوریت کو آہستہ آہستہ فنا کرنے کی پوری کوششیں جاری ہیں اور بڑی حد تک لوگ اس میں کامیابی کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ آپ زندہ قوم ہیں، لہذا آپ کو اپنے ارد گرد سے کبھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا یہ دن جمہوریت کا دن، اور جمہوریت کی شان یہ ترنگا، یعنی ہمارے بزرگوں نے خاص مقاصد کے لیے ان رنگوں کا انتخاب کیا۔ یہ رنگ ہرا، سفید اور لال یہ قوموں کی اور برادریوں کی ترجمان نہیں، بلکہ یہ رنگ کچھ حقیقتوں کے ترجمان ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے عزیز طالب نے ترانہ پڑھا کہ لال رنگ جو اس میں ہے یہ ہمارے اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے ہے کہ یہ آزاد ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا۔ آزادی کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہمارے اکابر اور بزرگوں نے بڑی وافر مقدار میں اپنی خون کی قربانیاں دی ہیں۔ تو مجاہدین کی خونی قربانیاں ان کو یاد دلانے کے لیے یہ لال رنگ ہمارے جھنڈے کے اندر شامل کیا گیا۔ ہمارے ملک کا بنیادی ایجنڈا ہے امن و امان، جیو اور جینے دو، نہ اپنی زندگی میں خلل پیدا ہونے دو اور نہ اپنی حرکتوں سے دوسروں کی زندگی میں خلل پیدا کرو۔ ہمارا ملک ساری دنیا کو امن و امان کا پیغام دے گا۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے سفید رنگ کا اختیار کیا۔ تو یہ سفید رنگ جو ہے یہ امن و امان کی نشانی ہے اور لال رنگ قربانیوں کی یادگار کا ذریعہ ہے۔
اور کسی ملک کے باشندے چین کی زندگی جب ہی جی سکتے ہیں جب ان کو خوشحالی میسر ہو۔ تو خوشحالی کی ترجمانی کے لیے ہرے رنگ کو جھنڈے کے اندر شامل کیا گیا۔ تو لال رنگ یہ قربانیوں کا ترجمان ہے، سفید رنگ یہ امن و امان کا ترجمان ہے، اور ہرا رنگ یہ خوشحالی کی علامت۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے لال رنگ کو ایک خاص قوم کا ترجمان مان لیا، اور بدقسمتی سے ہرے رنگ کو مسلمانوں کے جذبات کا ترجمان مان لیا۔ لہذا اپنی ان کوششوں اور سازشوں میں وہ اتنی نچلی سطح پر آ گئے ہیں کہ ہندوستان کے ایک قابل فخر رنگ کو، جو ہندوستان کی عزت اور ہندوستان کی بلندی کا محافظ اور ضامن ہے، اس رنگ کو بھی وہ اپنے جھنڈوں میں اور اپنی نشانیوں میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ میں چند سالوں سے یہ بات بہت اچھی طریقے سے محسوس کر رہا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی میں نے متوجہ کیا، آج بھی میں نے دیکھا۔ اب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 26 جنوری کو، 15 اگست کو جگہ جگہ جو استقبال کے لیے رنگ ڈالے جاتے تھے وہ ترنگے ہوتے تھے۔ ایک پٹی سفید ہوتی تھی، ایک لال ہوتی تھی، ایک ہری ہوتی تھی، یعنی جو ہمارے ملک کے جذبات کے ترجمان ہیں رنگوں کی شکل میں، ان کا اظہار کیا جاتا تھا اور گویا ایک طرح سے جمہوریت کا پیغام دیا جاتا تھا۔ لیکن آج سرکاری عمارتوں، سرکاری لوگوں کے ذریعے، سرکاری مشینری کے ذریعے ہرے رنگ کو غائب کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے شہر میں گھوم کر کے اکثر جگہوں پر لال رنگ کی قلعیں پڑی ہوئی ہیں اور سفید پڑی ہوئی ہے، ہری نظارے میں ہری غائب کرتی، اس لیے کہ بدقسمتی سے ان جاہلوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہرا رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے، لہذا مسلمانوں کا رنگ ہی یہاں سے مٹا دو تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس ملک کے اندر ہمارا بھی حصہ تھا۔ ہمارا حصہ ہرے رنگ پر موقوف نہیں ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہمارا حصہ تو ملک کے ذرے ذرے کے اندر ہے اور قیامت تک رہے گا۔ رنگوں کو مٹانے سے ہمارا وجود نہیں مٹ سکتا، جھنڈوں کو بدلنے سے ہمارا وجود نہیں مٹ سکتا۔ اپنے ہندوستان سے اپنے رشتوں کو اتنا گہرا اور مضبوط کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان رشتوں کو کسی بھی طریقے سے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کانوں میں تیل ڈال کر کے سو جائیں کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر مسلسل کوششیں کی جاتی رہیں تو پہاڑوں کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو ان تمام چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر پلیٹ فارم پر ہمیں ان چیزوں کو اٹھا کر ارباب اقتدار کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے تاکہ ایک غلط روش کو روکا جا سکے اور ہندوستان کے خوبصورت چہرے کو بدنما داغ ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، آزادی کی حفاظت دوسروں کے ذمے اتنی نہیں ہے جتنی آپ کے ذمے ہے۔ جمہوریت کی حفاظت میں جتنا اہم کردار آپ کو ادا کرنا ہے، دوسرے قوم اتنی مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا سامان ہوتا ہے حفاظت کرنے کی فکر اور ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ اس ملک کو جمہوری بنانے میں اور اس ملک کو آزاد کرانے میں 95% قربانیاں آپ کے اکابر اور بزرگوں کی ہیں۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو بچانا، اس کے بھی 75% محنت اور کوشش آپ کو اور ہمیں کرنی ہے۔ میں اپنے تمام بڑوں سے اور سماجی اور ملی تنظیموں سے وابستہ تمام دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ مناسب فارم پر، مناسب پلیٹ فارم پر اس طرف لوگوں کو متوجہ کیا جا سکے تاکہ اس چھوٹی سی کوشش کو بڑا فتنہ اور سیلاب بننے سے پہلے روکا جا سکے۔ میں بس انہی باتوں پر سما خراشی کی معافی چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔